یہاں سے آگے مولانا لکھتے ہیں کہ وہ پاک جس کی صحبت میں بیٹھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا کو حکم دیا، فرماتے ہیں وہ تیرا پیر ہے۔ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ سرکار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مزید فرمایا، چوں گرفتی پیر ہی تسلیم شو، فرمایا جب کسی کو پیر بنا لو گے تو خبردار پھر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ اس دور کے پیر آپ خود ہی ہیں، اپنی صحبت میں بیٹھنے کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم چوں موسیٰ زیر حکم حضر رو، اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے حضر کے حکم کے ماتحت ہو کے چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، میں سرسری سا ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حضر علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں، تاکہ جو کچھ علم لدنی اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ مجھے بھی بتائیں۔ حضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یقین دلایا کہ وہ ان کی حکم عدولی نہیں کریں گے۔ لیکن ان کے 3 کاموں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، جس پر حضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے ہماری اور آپ کی جدائی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ اس کا کچھ ذکر آگے کلام میں خود آ ہی رہا ہے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا صبر کن برکار خضر اے بے نفاق، یعنی حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ اے بے نفاق، خضر یعنی مرشد کے ہر کام پر صبر کرنا، تا نہ گوید خضر رو حاذا فراق، تاکہ تیرا خضر جیسا مرشد تجھے موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہ کہہ دے کہ جاؤ یہاں سے ہماری اور آپ کی جدائی ہے۔ گرچہ کشتی بشکند تو دم مزن، فرمایا کہ اگر تیرا خضر جیسا مرشد کوئی کشتی توڑتا ہے تو تو نے دم نہیں مارنا۔ گرچہ طفل را کشد تو منہ مکن، اور فرمایا کہ اگر کسی بچے کو مار دے تو تو نے بال نہیں نوچنے۔ اب آگے اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ دست اورا حق چو دست خیش خاند، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا ہوا ہے، تا ید اللہ فوق ایدیہم براند، یہاں تک کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہونے کا حکم مترتب ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں سورہ فتح کی اس آیت کی طرف تلمیح ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اے محبوب جو لوگ حدیبیہ کے مقام پر آپ کے ہاتھ پر لڑنے کی بیعت کر رہے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارا ہاتھ تھا۔ یہ وہی حدیث قرب نوافل والا مضمون ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے۔ مولانا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اپنے فرمان کے مطابق مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، غیر کا ہاتھ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں دست حق میراند زندہ اشکند، کہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ مارتے ہیں نا تو زندہ کرتے ہیں، زندہ چبود جہاں پائندہ اشکند، فرماتے ہیں ان کا زندہ کرنا ابدی زندگی بخشتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں چو گزیدی پیر نازک دل مباش، فرماتے ہیں کہ اگر کسی اللہ والے کو پیر بنا ہی لیا ہے تو نازک دل نہ بن، سست و رزیزہ چوں آب و گل مباش، فرماتے ہیں کہ پھر پانی اور مٹی کے گارے کی طرح بکھرنے والا نہ بننا۔ نرم گوید سخت گوید خوش بگیر، فرماتے ہیں کہ پیر تجھے سخت کہے سست کہے خوشی سے برداشت کرنا، تا کند بر جملہ میرانت امیر، تاکہ تجھے سب بزرگوں سے بڑا بزرگ بنا دے۔ ور بیر زخمے تو پر کینہ شوی، آگے فرمایا سرکار نے حضرت علی کو کہ اگر تو اپنے پیر کی اپنے خضر کی ہر بات پہ کینہ پرور بن جائے گا، غصہ کرے گا، پس کجا بے سیکل آئینہ شوی، تو فرماتے ہیں کہ مانجنے کے بغیر شیشہ کیسے بنے گا۔ عرشی صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے شیشے لوہے کے ہوتے تھے اور انہیں مانج کر صاف کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان میں منہ نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ مولانا سرکار کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس نصیحت کے بعد فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ پیر یا شیخ کا ادب ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیر پکڑ لے تو پھر اسے قزوینی والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ قزوینی والا قصہ میں مختصر بیان کرتا ہوں، اس سے سبق حاصل کرنا مقصد ہے۔
قزوین عراق کا ایک شہر ہے، مولانا لکھتے ہیں کہ وہاں کا ایک پہلوان تھا، وہ نائی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میرے ادھر شولڈر پہ سوئی سے گود کے ایک غضبناک شیر کی تصویر بنا دو، تاکہ کسی بھی لڑائی میں اس کو دیکھ کے تو شیروں والی جواں مردی دکھاؤں۔ جب نائی نے سوئی چبھوئی تو پہلوان چلا اٹھا، اس نے کہا بھلے مانس کیا بنا رہا ہے؟ نائی نے کہا شیر کی دم شروع کی ہے۔ پہلوان نے کہا کہ اس دم نے تو میری ناک میں دم کر دیا ہے، دم نہ بھی ہو تو خیر ہے، دم رہنے دو۔ نائی نے دم چھوڑ دی، پھر سوئی چبھوئی، پھر پہلوان کو درد ہوا، اس نے پھر شور کیا کہ اوے بھائی اب کیا بنا رہا ہے؟ نائی نے کہا کان شروع کیا ہے۔ پہلوان نے کہا بھائی کان رہنے دو اور جلدی ختم کرو۔ پھر نائی نے تیسری سوئی چبھوئی، پہلوان چلایا کہ بھئی اب کیا بنا رہا ہے؟ نائی نے کہا شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ پہلوان بولا پیٹ نہ صحیح، یہ تصویری شیر ہے، اس کو پیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ نائی نے غصے میں سوئی زمین پر دے ماری اور کہا کہ تو کیسا بندہ ہے بھائی، ایک سوئی تو برداشت نہیں کر سکتا، تو نے لڑائی میں کیا شجاعت دکھانی ہے؟ مولانا اس مثال سے ہمیں سمجھاتے ہیں اور لکھتے ہیں اے برادر صبر کن بر درد نیش، فرماتے ہیں بھائی پیر کے دیے ہوئے درد پہ صبر کرنا، قزوینی پہلوان والا کام نہیں کرنا۔ تا رہی از نیش نفس گبر خیش، تاکہ تم اپنے بے دین نفس کے زخم سے نجات پا جاؤ۔ کہ آ گروہے کہ رہیدند از وجود، فرماتے ہیں کہ وہ گروہ جو وجود کی خواہش سے رہائی پا گئے ہیں، یعنی اپنی خواہش نفس پہ انہوں نے قابو پا لیا ہے، چرخو مہرو ما شارہ آرد سجود، فرماتے ہیں ان کے آگے تو آسمان، سورج اور چاند بھی سر جھکاتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں ہر کے مرد اندر تنے او نفس گبر، فرماتے ہیں جس کے جسم کے اندر کافر نفس مر جائے، مرورا فرمان برد خورشید و ابر، فرماتے ہیں سورج اور ابر بھی اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں چیز توحید خدا آموختن، فرماتے ہیں بتاؤں بھائی اللہ کی توحید عملی طور پہ کیسے سیکھی جاتی ہے؟ خیشتن را پیش واحد سوختن، فرماتے ہیں کسی ایسے کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو جلا دینا توحید کہلاتا ہے، جس کے پاس بیٹھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا۔ یعنی مولانا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عام بندوں کی توحید تو اللہ کو ایک ماننا ہے، اور خواص کی توحید اپنے آپ سے نفس اور ابلیس کو نکال کر اللہ کے نور کو اپنے سینے میں قائم کرنا ہے، اور اس کام کے لیے مولانا فرماتے ہیں صحبت پیر ہی کام آتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں گر ہمی خواہی کہ بے افروزی چو روز، فرماتے ہیں بھائی اگر دن کی طرح روشن ہونا چاہتے ہو، ہستی ہم چو شب خود را بسوز، فرماتے ہیں تیری ہستی کالی رات کی طرح ہے، اس کو جلا کے فنا کر دے۔ آخری شعر لکھتے ہیں در منو ما سخت کر دستی تو دست، فرماتے ہیں تو نے ماؤ من کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، ہست این جملہ خرابی از دو ہست، فرماتے ہیں تیری ساری نفسانی خرابی کی وجہ دو ہستوں پر ایمان ہے۔ یعنی کیا فرماتے ہیں کہ تو ولی میں اللہ کے نور کا منکر ہے، اس لیے ابلیس کی طرح اس کی مخالفت کر کے اپنا راستہ خود ہی بند کر لیتا ہے۔